ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دوستو بزرگوں، اللہ تعالی شانہ نے ہمیں خاص مدت کے لیے زندگی بخشی ہے۔ اللہ تعالی شانہ روزانہ ہم کو اپنی روزی سے نوازتا ہے اور ہم اللہ کی روزی ہی سے نفع اٹھا کر زندگی میں راحت اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ کی روزی اور رزق جو ہے یہ صرف مال تک محدود نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر ہماری زبانوں پر ایک جملہ ہے کہ اللہ آپ کی روزی میں برکت کرے، اللہ روزی بہت دیتا ہے، اللہ آپ کو روزی بہت دے۔ تو عام طور پر لوگوں کے دماغ میں روزی کے جملے سے مال مراد ہوتا ہے۔ تو روزی میں مال بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ روزی میں مال کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ تندرستی یہ بھی روزی ہے، عقل کا سالم ہونا یہ بھی روزی ہے، اولاد کا مل جانا یہ بھی روزی ہے، اچھا مکان مل جانا یہ بھی روزی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں جتنی چیزیں راحت و آرام کی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے دنیا میں تمام انسانوں کو دیا ہے، چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، کوئی اللہ کی ذات پر ایمان لاوے نہ لاوے، اس کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کو یہ ساری سہولتیں عطا کی جائے گی۔ لیکن دوسرا ایک قانون اللہ تعالی شانہ نے ساتھ میں بیان کر دیا ہے کہ دنیا میں تو تم ایمان والوں کو بھی کھاتا پیتا دیکھو گے، مکان والا دیکھو گے، آل اولاد والا دیکھو گے، غیروں کو بھی تم اپنے طور پر دیکھو گے، تم سب یکساں نظر آؤ گے، کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، دنیا کی زندگی مختصر ہے، اللہ جب چاہے گا روح نکال لے گا اور دوسری دنیا کی آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو کھلا پلا کر سلاتا ہے اور تازہ دم کر کے اللہ دوبارہ صبح کو اٹھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں کتابوں میں بتائی ہے، من جملہ ان دعاؤں میں ایک دعا اٹھنے کے بعد یہ بھی بتائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیند بھر سلایا اور جب صبح ہوئی تو تو نے میری روح واپس ڈالی اور دوبارہ مجھے کھڑا کر دیا۔ اگر تو میری روح واپس نہ لوٹاتا تو میں نیند کی حالت میں مر جاتا اور دوسری دنیا میں پہنچ جاتا۔ جیسے ہم لوگ کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ ایک صاحب رات کو 12 بجے باتیں چیتیں کر کے پورا سارا کام نمٹا کر سو گئے، صبح کو نہیں اٹھے معمول کے اوپر تو گھر والوں نے حرکت دی تو اٹھے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کب انتقال ہو گیا۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو میٹھی نیند سلایا اور صبح کو اللہ نے پھر تازہ دم کر کے اٹھا دیا۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو ہم مردے ہی رہ جاتے، بستر سے اٹھتے ہی نہ، ہم سیدھے قبر میں پہنچ جاتے۔ لیکن ایک زمانے سے ماشاءاللہ ہم لوگ رات کو سوتے بھی ہیں اور پروردگار عالم اپنے رحم و کرم سے ہمیں دوبارہ تازہ دم کر کے کھڑا بھی کر دیتا ہے۔ اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ یہ جو مہلت ملی ہے، یہ جو فرصت ملی ہے، یہ صرف کھانے پینے اور کمانے دھمانے اور مر جانے کے لیے نہیں ملی ہے، بلکہ یہ مہلت اور یہ فرصت جو ملی ہے ایک بہت بڑے مقصد کو انجام دینے کے لیے ملی ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، جو بھی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ کرو،
اچھی بات، جو بھی اچھا کام کرو اس میں نیت پہلے یہ کر لو کہ یہ اچھا کام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. اگر دکھلاوے کے لیے، نام بری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے کو اچھا بتانے کے لیے اگر یہ کیا جائے گا تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اسی بنا پر کتابوں میں آتا ہے کہ گھٹیا اور خسیس قسم کی مخلوق جو کسی درجے میں بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو پانی پلا دیتے ہیں، اس کے حال پر رحم کر دیتے ہیں، اور نیت آپ کی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو آرام پہنچا رہا ہوں، تو اللہ تعالی شانہ اگر یہ نقطہ پسند کر لیں گے تو اسی سے مغفرت ہو جائے گی. جیسے فاحشہ عورت کی مغفرت ہو گئی، کتا بل رہا تھا پیاس کی وجہ سے، زبان نکلی ہوئی تھی، اس فاحشہ اور گندے کام کرنے والی عورت نے اس کتے کی پلیا کے منہ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا، وہ کھڑی ہو کر چلی گئی، اللہ کو یہی نقطہ پسند آ گیا تو مغفرت ہو گئی. تو سیدھی سی بات ہے کہ آدمی کو ایک بہت بڑا مقصد لے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت مشغول رہنا پڑے گا. اگر ہم دکانداری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، نیت پہلے یہ کر لو کہ یہ مزدوری میں حلال روزی کمانے کے لیے کرتا ہوں تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں اور ماتحت کا حق ادا کر سکوں، اور یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. تو مزدوری میں 6-8 گھنٹے جو لگے ہیں وہ عبادت میں شمار ہوں گے، ثواب ملے گا، وہ جہاد میں گنے جائیں گے. اللہ کے یہاں ٹوٹے دل کی اور سچے دل کی اور پاک دل کی بڑی قیمت ہے. اس کے مقابلے میں جو دل گندے ہیں، جن میں شیطانی وساوس کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور جو بار بار گناہوں کی نحوست کی وجہ سے گناہ کرتے رہتے ہیں اور آئندہ کرنے کے پلاننگ سوچتے رہتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ گندے دل ہیں. ایسے گندے دل والے انسان جو ہے یہ رب کریم کی اطاعت کے اوپر کبھی تیار نہیں ہوتے. اگر اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھ لو تو اس کا دل گوارا نہیں کرے گا، ذکر کر لو تو دل نہیں مانے گا، تلاوت کر لو دل پسند، یعنی کوئی بھی خیر کی بات اس کے اوپر ڈالی جائے گی تو چونکہ دل گندا بن گیا ہے، وساوس شیطانیہ اس میں بھر گئے ہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے اسے کوئی اچھی بات پسند نہیں پڑے گی. اسی بنا پر علماء سے لوگوں نے پوچھا کہ اچھے آدمی کی علامت کیا ہے اور برے آدمی کی علامت کیا ہے. ہمارے ذہن میں تو ایسے سوال بھی نہیں آتے، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ سوال آتے ہیں. تو علماء نے اس کے جواب میں یہ بات بتائی کہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک بہت اچھا ہے جس کے سامنے بھلائی کی، خیر کی، نیکی کی بات، قرآن کی، حدیث کی اور دینی کوئی بات بھی اگر پیش کی جائے اور اس کو مزہ آنے لگے اور رب کریم سے دعا کرے کہ پروردگار جب تو نے ایمان دے دیا ہے، اتنا بڑا کرم کر دیا ہے، تو مولا اس سنی بات پر عمل کی توفیق بھی دے دے، خوشی محسوس کرے، گویا اسے ایک خزانہ مل گیا، تو وہ آدمی بہت بہترین آدمی ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے، اس لیے کہ اس کو نیکی سے محبت ہے. اور سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے سامنے دین کی بات پیش کی جائے قرآن اور حدیث کے حوالوں سے، لیکن اس کا دل وحشت محسوس کرے کہ یار میں کہاں پھنس گیا، کہاں آ گیا یار، یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا دھندا ہے، مجھے ان باتوں سے کیا لینا دینا، کب چھٹی ملے اور میں بھاگ جاؤں. یعنی دل جو ہے اس سے بے چین ہو جاتا ہے. تو ایسا آدمی روئے زمین پر بدترین آدمی ہے، بدترین آدمی. اب یہ بیماری نکالنے کے لیے کون سا کیمیکل ہے کہ دل خوبیوں کو پسند کرے اور گناہوں کو نفرت سے دیکھیں اور ناپسند کرے. ایسی دل کی پاکی اور صفائی حاصل کرنے کے لیے کیا علاج ہے؟ تو قرآن پاک میں حق تعالی شاہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم کو ایمان ملا ہے تو میرے فضل سے ملا ہے،
तुम अगर मुसलमान हो तो मेरे फजल की वजह से मुसलमान हो। तुम्हें अगर नमाज पढ़ने की तौफीक मिली है तो मेरे फजल से मिली है। तुम अच्छे काम करते हो तो मेरी मेहरबानी से करते हो। अगर मैं तुम्हारे ऊपर अपना फजल शामिल हाल न करूं, तुम नबी के पास भी बैठोगे तो हिदायत नहीं मिलेगी। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मखलूक में कौन मुबारक हस्ती है? आप सैयदुल अंबिया हैं, ताजदार मदीना हैं, खत्मुल मुरसलीन हैं, अल्लाह के महबूब तरीन पैगंबर हैं। लेकिन इनके पास अबू जहल बैठता था, अबू लहब बैठता था, उमैया बिन खल्फ बैठता था। ये बड़े बड़े कुफ्फार जो हैं आपके पास बैठते थे, आपकी बात सुनते थे और सुनने के बाद मजाक करके चले जाया करते थे। इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर अल्लाह का फजल नाजिल नहीं हुआ, इन पर अल्लाह का फजल नहीं आया, वरना वो ईमान में दाखिल हो जाते। अल्लाह ने नहीं चाहा। हम किस खेत के मूली हैं? हमने कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं कि मौला करीम ने लाखों करोड़ों इंसानों में हमें चुन चुन के ईमान के लिए अल्लाह ने कबूल कर लिया है। ये इसी का फजल है। हम जुमे के दिन मस्जिद में बैठे हैं, नमाज के लिए आए हैं, दीन की बात शौक से सुनते हैं, ये सारा का सारा अल्लाह का फजल है। लेकिन एक बात याद रहे, खाली किसी बड़ी हस्ती से निस्बत पैदा कर लेने से और दीन की बात सुन लेने से आदमी अच्छा नहीं बन जाता। वो तो असबाब है। अच्छे आदमी से बैठो, अच्छी बात सुनोगे, अच्छी बात सुनोगे तो अच्छे ख्यालात पैदा होंगे, ये असबाब है। इसमें कामयाबी डालने के लिए आदमी को अमल करना पड़ेगा। जब तक आदमी अमल नहीं करेगा वहां तक बात नहीं बनेगी। और अमल वही आदमी करेगा जो अपने रब्बे करीम से तौफीक तलब करेगा। कहे अल्लाह तौफीक दे दे, अल्लाह अच्छी बात समझा दे, अल्लाह अमल करना आसान बना दे। इसी बिना और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को बहुत बेहतरीन दुआएं बताई है। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल कुरान व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। नमाज के बाद सलाम फेरो तो रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर ये मांगो कि परवरदिगार आलम तू मुझे तौफीक दे दे तिलावत कुरान की, तेरा जिक्र करने की तौफीक दे दे और तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे दे, नेकियों पर चलने की तौफीक दे दे। ये सारी बातें मांगने की है। अगर मांगेंगे तो अल्लाह अता करेगा। वो तो 100 माहों से ज्यादा मेहरबान है। बहरहाल अल्लाह ताला शानहू ने हमें अपनी जिंदगी जो है बहुत कीमती दी है, उसको आलतू फालतू में आमची बामची बातों में बर्बाद न किया जाए, बल्कि उसको अच्छे कामों में लगा दिया जाए ताकि मरने के बाद की जिंदगी जो है हमारी कामयाब हो जाए। इसीलिए हम दुनिया में आए हैं। वरना 1000 साल की जिंदगी मिल जाए और आदमी का दिल नापाकी से पाक न हो तो सीधी सी बात है कि आदमी की जिंदगी 1000 साल की बेकार है, आफत है। इसी बिना में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा आदमी कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो, बरकत वाली हो और जिंदगी में अमाल भी नेकियों वाले ज्यादा हो, जो अल्लाह की इताअत में जिए लंबी जिंदगी, वो बड़ा मुबारक इंसान है। और जो इंसान 100 साल तक जिए लेकिन मस्जिद का मुंह ही न देखे, अल्लाह को याद भी न करे, कोई अच्छा काम भी न करे, लन तराने में मशगूल रहे, 100 साल जिंदा रहा लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया, तो यह बदतरीन आदमी है। ये स्पेन एक जमाने में मुसलमानों का मुल्क था। बड़े बड़े दारुल उलूम और बड़ी बड़ी दीनी दरसगाहें और बड़ी शानदार मस्जिदें थी और 100% मुसलमान बसते थे और इस्लाम का एक बोलबाला का एक दौर था। लेकिन मुसलमानों ने एक दूसरे को बुराई से रोकने का काम बंद कर दिया और भली बातों का हुक्म करना छोड़ दिया और दीन की मेहनत को छोड़ दी,
تو رفتے رفتے دین میں انحطاط اور گراوٹ آتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ اسلامی سلطنت ختم ہو گئی، الٹ گئی، اور وہاں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اسی بنا پر علماء نے ان حالات کو دیکھنے کے بعد اپنی نصیحت کی باتوں میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں تمہارے گھروں میں دین رہے باقی، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری نسلوں میں دین باقی رہے، اگر تمہاری یہ تمنا اور مرادیں ہیں تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اپنے گھر میں دینی ماحول زندہ کرو، گھر والوں کو دین کی بات سناؤ، ان کو نماز پر لگاؤ، دین پر لگاؤ، تلاوت پر لگاؤ، علم دین حاصل کراؤ۔ اگر اس طرح کی محنت ہوتی رہے گی تو اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری حیات میں بھی دین کو زندہ کرے گا اور ہمارے انتقال کے بعد بھی ہمارے گھروں میں دین زندہ رہے گا۔ اور اگر ایسی فکر نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، مقدر کی زندگی پوری ہو جائے گی، مرنے کے بعد پھر پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ تو یہ اسپین جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تو بہت ساری قبریں تھیں جہاں مردے دفن تھے، تو ان لوگوں نے ملک قبضے میں لینے کے بعد ساری چیزوں کا معائنہ شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ہوتے ہوتے قبرستان میں پہنچے تحقیق کی ٹولی، تو وہاں قبرستان میں دیکھا کہ بعض قبریں بڑے لوگوں کی ہیں 8-10 فیٹ کی، لیکن اس پر تختی لگی ہے کہ یہ آدمی جو قبر میں سویا ہے اس کی عمر 2 سال ہے۔ کسی کے اوپر تختی لگی تھی بڑی قبر کے اوپر کہ یہ آدمی 6 مہینے کی عمر کا ہے۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ ویسے قبریں تو بڑے لوگوں کی ہے، بظاہر 60-70 سال 100 سال زندگی گزار کر مرے ہیں جبھی تو قبر بڑی ہے، اب اوپر تختی میں لگا ہے کہ 6 مہینے کی عمر والا ہے، یہ 2 سال کی عمر والا ہے، یہ کیا معمہ ہے؟ تو چونکہ کچھ لوگ بزرگ رہ گئے تھے، ان لوگوں نے ان سے جا کر پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، قبریں بڑے لوگوں کی ہیں اور اوپر تختی لگی ہے 6 مہینے کی، 12 مہینے کی، 1 سال کی، 2 سال کی، تو کیا اتنے ہی چھوٹے تھے یہ؟ تو علماء نے جواب دیا کہ ہم نے اصول بنایا تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں 60-70 سال 100 سال کی زندگی جیے، لیکن اس نے دینی احکام پر کتنا عمل کیا ہے اس کا ٹوٹل لگائیں۔ جس نے 60-70 سال کی 100 سال کی عمر پانے کے بعد جتنا زمانہ اللہ کی عبادت میں لگایا ہے اس کا ٹوٹل لگایا تو کسی کا 1 سال بنا، کسی کے 2 سال بنے، کسی کے 6 مہینے بنے، تو جو عبادت کا ٹائم بنا ٹوٹل میں وہی تختی ہم نے لگائی ہے کہ زندگی تو 100 سال کی پائی لیکن عبادت 2 سال کی، 98 سال کھانے پینے اور سونے میں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہماری زندگی بھی دیکھ لیں ہم، یہ واقعات ہیں، یہ خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑے ہیں کہ میں کچھ بتا دوں اور آپ سن لیں اور چلے جائیں، یہ حساب تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی لگانا ہے۔ ہمارا بھی کیا بنے گا ٹوٹل؟ اگر ایک آدمی 15 سال کی عمر میں جب بالغ ہو گیا تو نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اتفاقاً 60 سال کی عمر کے بعد انتقال ہو گیا، تو 15 سال سے شروع کیا 60 پر پورا ہوا، 45 سال ہو گئے، اس میں 8 گھنٹے آدمی کے سونے کے نکال دو تو 1/3 15 سال تو سونے میں چلے گئے، 8 گھنٹے دنیا کے کاروبار کے نکال دو تو 15 سال وہ چلے گئے، رہ گئے 15۔ اب 15 میں کھانا پینا سونا ملنا جلنا یہ وہ سب، اس کو بھی اگر ہم کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں رہتا ہے۔ اگر 45 سال کی نماز اور قرآن کی تلاوت یا جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا کرتے ہیں تو میرے خیال میں شاید ایک دن میں 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں، 2-2.5۔ اب 45 سال میں 2-2.5 گھنٹے کا حساب لگا لو تو کتنا بنے گا؟ 2 سال میں کچھ مہینے اوپر بنتے ہیں۔ اب 60 سال کی عمر پائی اور زندگی میں عبادت کا ٹوٹل لگا تو 2 سال کچھ مہینے نکلا، اور دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ میاں جنت فردوس سے نچلی جنت درکار نہیں ہے، جنت فردوس ہی چاہیے، ٹاپ لیول کی۔ تو علماء کو اللہ جزائے خیر دے، کسی نے پوچھا ہمارے جیسے نے کہ 60 سال کی عمر پانے والا آدمی اگر عبادت کر کے
2-2.5 महीने की इबादत बनती है, 2 साल 2.5 महीने की, और जन्नत हमेशा की मांगता है, तो ये कैसे बनेगा, कैसे मुमकिन है? भाई जितना दाम दो उतना माल मिलेगा। अगर 2-3 साल इबादत की है तो 2-3 साल जन्नत में रहो, फिर कहीं और चले जाओ, लेकिन हमेशा की। उलमा पर कुर्बान जाए, उन्होंने यूं फरमाया कि मोमिन की नीयत जो है उसके अमल से बेहतर है। मोमिन को 2 साल 3 साल की इबादत का टोटल बनने के बाद भी अगर अल्लाह जन्नत में डाल देगा तो जन्नत में 2-4 साल के बाद यूं ना कहेगा चलो टाइम पूरा हो गया। गेस्ट हाउस की तरह से नहीं कि 24 कलाक हो गए निकल जाओ, वहां हमेशा रहना हो। तो इसकी वजह यह है कि मोमिन को पूछो, अगर एक अदना गुनहगार मोमिन को पूछो कि तुम नमाज कब तक पढ़ोगे, कुरान कब तक पढ़ोगे, मुसलमान कब तक रहोगे, रोजे कब तक रखोगे, अल्लाह अल्लाह कब तक करोगे, अगर किसी को पूछा जाए तो सीधे साधे मुसलमान की जबान से यह जुमला फटाफट निकलेगा कि जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह इस्लाम पर रहूंगा, मरूंगा तो ईमान पर मरूंगा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा। नीयत है इसकी। अगर अल्लाह ने मुझे 1000 साल की जिंदगी दे दे, कयामत तक की जिंदगी अल्लाह अता कर दे, तो कयामत तक मैं अल्लाह को याद करूंगा, मैं इस्लाम पर रहूंगा। ये नीयत जो है इसके अमल से बेहतर है। इस नीयत के बलबूते पर अल्लाह हमेशा की जन्नत देगा। यही मामला काफिर का है। काफिर लोग जो शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, वो भी अपनी जिंदगी में पूरा दिन तो कुफ्र शिर्क करते नहीं, 24 घंटे में 10-15 मिनट का काम कर लेते हैं कुफ्र शिर्क का, बाद में अपने धंधों में लगे रहते हैं। तो उनका भी शिर्क और कुफ्र कितना बनता है, वही 2-3 साल का। तो उनको भी दोज़ख में 2-3 साल ही डाला जाए, बाद में छुट्टी कर दी जाए, लेकिन उनको भी उनकी नीयत की पादाश में हमेशा दोज़ख में डाल दिया जाएगा। इसलिए कि आप किसी काफिर और मुशरिक को पूछो कि कब तक बुत परस्ती करोगे, तो कहेगा मौत तक, इसको नहीं छोड़ेंगे। नहीं समझे? तो हमने नीयत को तो बिल्कुल पीछे डाल दिया है, किसी काम में हम नीयत करते ही नहीं, हालांकि नीयत बहुत बरकत वाली है, बड़ी फजीलत वाली है और अमल से भी बेहतर है। जरा सा हम इसकी तरफ भी ध्यान दें। तो एक आदमी अगर कोई काम करता है अच्छा, तो उससे पहले नीयत कर ले कि अल्लाह तू राजी हो जाए, इसके लिए मैं ये काम करता हूं, तो अल्लाह ताला शानो छोटा अमल होगा, थोड़ा अमल होगा, लेकिन नीयत चूंकि बहुत उम्दा है, अल्लाह ताला अपनी शान से उसको नवाजेगा। नीयत अच्छी कर लेनी चाहिए, और नीयत में कुछ करना नहीं पड़ता है, गले नहीं कटवाने पड़ते हैं, जेब में हाथ डालकर माल खर्च नहीं करना पड़ता है। नीयत तो एक दिल का अमल है, एक सोच का अमल है। आदमी अगर अल्लाह की रजा को मकसूद बना ले, अपनी जिंदगी का एक नस्मुल ऐन बना ले, और आदमी हर काम में अल्लाह की रजा की नीयत का आदी बन जाए, तो फिर इंशाअल्लाह उसके लिए आसान है मामला, अल्लाह के लिए बहुत आसान है। तो नीयतें ठीक कर ले और नीयतें बार बार करने की आदत डाले, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे छोटे अमल का भी बहुत बदलाव मिलेगा। और फिर दुनिया में चलते फिरते अगर अच्छे अहवाल देखे, अपनी अच्छी पोजीशन देखे, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि परवरदिगार तेरा शुक्र एहसान है कि तूने मुझे ईमान का कीमती सरमाया अता फरमाया, मुझे तंदुरुस्ती दी, अकल ठिकाने लगाई, और मुझे बाजार में, दुकानों में, घरों में चलने फिरने की ताकत अता फरमाई। परवरदिगार तेरा एहसान है। अगर सेहत की नेमत पर शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह की नेमत को सोचेंगे और अल्लाह के गुण गाएंगे, कसम परवरदिगार की, मौत तक अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करेगा। शुक्र करना चाहिए आदमी। अपने घर में जाएं तो उलमा फरमाते हैं कि जैसे ही अपने मकान के करीब पहुंचे और अपने मकान पर नजर पड़े कि मेरा मकान आ गया, तो यूं न कहे वाह वाह मकान तक पहुंच गया, बल्कि यूं कहे माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर ऐसा मकान देखने के बाद कहोगे तो मकान की नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा, और अल्लाह ताला उस मकान को आफत समाविया से और आफात अर्जिया से महफूज रखेगा। क्या हमारे पास क्या क्या
ٹھیے ٹھیلے ہیں, کیا کیا اعمال ہیں اور کیا کیا نقطے ہیں کہ اگر ہم اس کو بجا لائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے, ہمارا کام ہو جائے. بہرحال اللہ تعالی شانہ نے ہمیں رات کو سلایا تھا بہت اچھے انداز میں, اور پھر مولا کریم نے ہم کو صبح کو تر و تازہ دم والا بنا کر اٹھا دیا ہے, یہ اس کا احسان ہے. تو اب سوتے تک جب تک بیدار رہیں ہم رب کریم کی اطاعت میں لگے رہیں. لیکن چونکہ ہم خطا کے پتلے ہیں, چوک سے بنے ہوئے لوگ ہیں, اس لیے ہم سے کبھی کبھی نہ کرنے کے کام ہو جاتے ہیں, نہ کرنے کی باتیں ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ ہماری مٹی جو ہے وہ خطا اور چوک سے بنی ہے. تو اس کا واحد علاج یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی چاہے بڑی سے بڑی عبادت کر لے, لیکن اس کے بعد رب کریم سے یوں کہے کہ مولا کریم جیسا تو پسند کرتا ہے ویسی عبادت تو ہو نہیں سکی. مولا کریم ٹوٹی پھوٹی جو بھی تیرے فضل سے تیرے کرم سے انجام دینے کی توفیق ملی ہے, مولا تو بڑا غفور و رحیم ہے, مولا تو مجھے قبول کر لے اور میری مغفرت کا فیصلہ کر دے. اگر آدمی اس طرح کی دل میں نیتیں کرے گا, سوچے گا, تو اللہ تعالی شانہ چھوٹے موٹے عمل کو بھی قبول کر لے گا. سوچ نہیں کرنی پڑے گی. اچھا, یہ تو فی الفور عمل کرنا ہے. جیسے نماز کا وقت ہو گیا تو دل میں ارادہ کر لیا, نیت کر لی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہے. بعض عمل کچھ ایسے بھی ہیں جن کو پہلے سے نیت میں لانا پڑتا ہے. جیسے آپ کو حج بیت اللہ جانا ہے تو آپ نے سوچا, نیت کر لی, فوراً مکے نہیں پہنچ جاؤ گے, اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, سال بھر پہلے تیاریاں کرنی پڑے گی, یہ جو بھی کچھ اس کے شرائط ہیں پورے کرنے پڑیں گے. ابھی آپ رمضان کے روزے رکھنا چاہو تو نہیں رکھ پاؤ گے, رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہی شروع ہوگا. تو مومن کی زندگی میں بعض اعمال ایسے بھی ہیں جو نقدہ نقدی فوراً ہو جاتے ہیں, اور بعض اعمال ایسے ہیں جو وقت کے اوپر انجام دیے جاتے ہیں, جیسے حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے. اس طرح کے اعمال بعد میں آتے رہتے ہیں. تو اس کی بھی نیت کر لے کہ مولا کریم جب تک میں انشاءاللہ زندہ رہوں گا ہر سال رمضان کے روزے رکھوں گا. اے اللہ جب تک میرے پاس مال رہے گا میں انشاءاللہ حج پر حج کروں گا. اے اللہ میرے پاس جب تک مال رہے گا میں تیرے نام پر تجھے راضی کرنے کے لیے زکات بھی دوں گا, صدقات بھی ادا کروں گا, غربا اور یتامہ کی مدد بھی کروں گا. اس طرح کی نیتیں کرتے رہیں. جب وقت آتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت کی بنا پر عمل کرنا آسان بھی بنا دے گا. اور پھر خدا اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ ہم نیت کریں نہ کریں, لیکن اگر اس نے ہمارے لیے کسی اچھے کام کا فیصلہ کر لیا ہے تو ناک رگڑ کے بھی اس کام کو انجام دینا پڑے گا. ہاں, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ مکھی چوس, کبھی جیب میں ہاتھ ڈالنے کے عادی نہیں ہوتے, لیکن جب اللہ تعالی شانہ ان سے خیرات کروانا چاہتے ہیں, صدقات ادا کروانا چاہتے ہیں, تو اللہ میاں ناک میں دم کر دیتے ہیں. بیماری آ گئی, پریشانی آ گئی, کوئی مسئلہ اٹک گیا, اب کہیں اس کا کوئی راستہ اور نکال نہیں ہے. اللہ والوں سے ملے تو کہتے ہیں کہ تم صدقہ بڑا بھاری نکالو تو انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا. تو جو میاں مکھی چوس تھے کبھی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے, پوچھتے ہیں کہ کتنے دوں, تو کہ بھئی آپ کی جتنی حیثیت, تو کہ میری حیثیت تو 5,000 کی, تو کہ 5,000 دے دو. جب حالات نے تنگ کر دیا اور جب ناک میں دم ہو گیا تو پھر خیرات بٹنے لگی. اللہ تعالیٰ شانہ جب کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کے پاس 1000 راستے ہیں. تو بھئی کیا ہی اچھا ہو کہ ہم حالات میں خوشگوار ہوں, اچھے ہوں, اور ہماری حالت بھی اچھی ہو. اس وقت میں ہم بخوشی راضی ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اعمال کریں تو پھر مزہ ہی مزہ ہے. ہمارے ایک دوست ہے جو بھولے سے بھی مسجد میں نہیں آئے, بڑے پیار محبت سے سمجھاتے رہے, بڑے محبت سے. اب اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کو نمازی بنانا تھا, بستر میں پڑے ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ ناک میں دم ہو گیا. ہم بیمار کرسی میں جاتے تھے کہ بھئی اب اللہ ٹھیک کر دے گا, بھئی دعا کرو جلدی سے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں, اور اب انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تندرست ہو جاؤں گا تو مسجد میں ہی پڑا رہا ہوں. میں اتنا ضروری نہیں ہے مسجد میں مت پڑے رہی ہوں, اب انشاءاللہ مسجد میں ہی رہوں گا. میں نہیں پڑھتے تھے, لیکن جب اللہ پڑھوانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو مجبور بھی کر دیتے ہیں
ان اللہ علی کل شیء قدیر. اسی بنا پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو نیک عمل عافیت کے زمانے میں انجام دیا جائے اس کا اجر اور ہے، اور جو عمل مجبوری میں، انتہائی کشاکشی میں آدمی مجبور ہو کر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ بھی نیک عمل ہے لیکن اس کا ریٹ کم ہے. اس لیے بھائی جب تک ہم خوشحال ہیں، تندرست ہیں اور مزے سے ہیں تو ہم اللہ تعالی شانہ کی یاد سے غافل نہ ہو. فرائض کو، واجبات کو، مسنونات کو، مستحبات کو اور جو کچھ بھی ہمارے اوپر لاگو ہے اعمال اس کو لگاتار کرتے رہیں، اور کوتاہیاں ہو جائے تو توبہ استغفار کرتے رہیں. اسی لیے اللہ نے ہم کو یہ قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے، اسی میں بسر ہو جائیں تو انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنا آسان فرمائے. سنت پڑھو.